اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اے رب انی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ اس حدیث پاک میں روزہ اور قرآن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارشی ہونے کا بندے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ بندے کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوں گی۔ ان کی سفارش کیسے ہوگی؟ حتیٰ کہ روزہ اور قرآن کریم جو آج نہیں بولتے قیامت کے دن بولیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو بھی ذکر فرمائی ہے۔ میں اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو دو صحابی ہیں، ایک ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، وہ اور ہیں، یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ کل کا روزہ اس نے سب کو بتا دیا کہ میں روزہ ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ نے صبر کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو روزہ اور قرآن یشفعان للعبد، یہ بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ یقول الصیام، روزہ کہے گا، بولے گا اے رب انی منعته الطعام والشهوات بالنهار، اے میرے پروردگار بے شک میں نے اس بندے کو روکا تھا کھانے سے اور خواہشات سے دن میں، پورا دن اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا اور اپنی جمیع خواہشات کو ترک کر دیا۔ پینے کی چیز اس نے چھوڑ دی، اسی طرح جو زوج اور زوجہ کے درمیان تعلق ہے وہ ترک کر دیا، اپنی زبان کی حفاظت کی، کان کی حفاظت کی، روزے کو روزہ سمجھا تو کہا میں نے اس کو کھانے سے بھی روکا، چاہت کی چیزوں سے روکا دن کے وقت، فشفعنی فیہ، لہذا میری اس بندے کے حق میں سفارش قبول فرما۔ یہ کون بولے گا؟ روزہ۔ اب قرآن کی گفتگو کیا ہوگی؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ، میں نے روکا اس کو نیند سے، باللیل، رات کے وقت۔ تراویح آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اے سی والے کمرے میں ٹھنڈی ہوائیں لے کر مزے سے سو رہے ہوتے ہیں، آپ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، پسینہ پسینہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی اجر ہوگا یا نہیں؟ فرمایا منعتہ النوم، میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روکا،
مجھے سنتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، فشفعنی فیہ، لہذا میرے لیے اپنی نیند کو قربان کرنے والے بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ اور قرآن جب سفارش کر لیں گے فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما لیں گے، یعنی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ علماء فرماتے ہیں ایسے دو سفارشی جن کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، وہ یہ دو ہی سفارشی ہیں، ایک روزہ ہے اور ایک قرآن مجید ہے۔ لہذا روزے تو ماشاءاللہ آپ رکھ رہے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کا بھی امید ہے آپ نے معمول بنا لیا ہوگا، اس کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ یہ دونوں ہمارے حق میں سفارشی بنیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت میں تم سستی کرو، کم از کم ایک سال میں ایک مرتبہ قرآن کریم کا ختم کرنا ضروری ہے۔ تو آگے پیچھے تو کم موقع ملتا ہے، کم از کم رمضان میں تو آدمی ہمت کرے، بلکہ ایک سے بھی زائد ختم کرے، تلاوت کرتا رہے۔ حضرت فرماتے کم از کم جزء واحد کا اہتمام ضرور ہو۔ جزء واحد کا مطلب یہ ایک پارے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ تو 24 گھنٹوں میں ایک پارہ بھی اگر ہم نہ پڑھ سکیں تو بڑی عجیب بات ہوگی، بڑی سستی ہوگی۔ رمضان میں انشاءاللہ اگر اس کا معمول بنائیں تو رمضان بھی ختم ہوگا اور قرآن مجید بھی مکمل ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ کل ہمارے ایک بھائی صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ اذان تک سحری کھاتے رہے، تو سب لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وقت سحری کے ختم کا ہے آپ 1 منٹ پہلے اس سے فارغ ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اذان تک کھاتے رہیں، اذان تو 7 منٹ بعد دی جاتی ہے، اس لیے وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کی جگہ پر آپ کو قضا کرنا ہوگا، رمضان کے بعد پھر دوبارہ رکھنا ہوگا۔ یہ سب کے لیے ایک مسئلہ کل اور پیش آیا، وہ بھی پوچھا گیا ہم سے، تو اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو بیڑا رکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا کہ روزہ رکھ کر کھا پی کر میں نے بیڑا رکھا اور سو گیا۔ علماء نے لکھا ہے چاہے بیڑا رکھے چاہے پان رکھے، لیکن سو گیا اور سحری کا وقت نکل گیا، ختم ہو گیا، یعنی ابھی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ 15 منٹ 20 منٹ رہتے ہیں، میں بعد میں اپنا منہ صاف کر لوں گا، کلی کر لوں گا، اور نیند آئی اور وہ منہ کے اندر رہ گیا۔ فرمایا یہ روزہ جاتا رہا، یہ روزہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تھوک اس کے اندر اس کے ذرات مل کر وہ اندر داخل ہوتے رہے، اس لیے یہ روزہ نہیں رہا۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں آپ حضرات کو، بھاپ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھاپ لیتے ہیں نا لوگ بعض بیماریوں میں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا یہ جو 2-3 مسئلے ہم آپ کو روزانہ بیان کرتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ رہیں گے اور ان چیزوں سے آپ بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔